सूरा यूसुफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नहायत रहमत वाले बेहद रहम फरमाने वाले के नाम से। अलिफ लाम रा। ये रोशन किताब की आयतें हैं। बेशक हमने उसे अरबी कुरान उतारा ताकि तुम उसे खूब समझो। हम आप पर नहायत हसीन क़िस्सा बयान फरमाते हैं इसलिए कि हमने आपकी तरफ इस कुरान की वही फरमाई, अगरचे इससे पहले इस क़िस्से से आप बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, बेशक मैंने ख्वाब में देखे 11 सितारे और सूरज और चाँद, मैंने उनको अपने लिए सजदा करते हुए देखा। बाप ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और इसी तरह तुम्हारा रब तुम्हें चुन लेगा और तुम्हें बातों की हकीकत तक पहुंचना सिखाएगा और तुम पर अपनी नेमत पूरी करेगा, और आले याकूब पर जिस तरह इससे पहले उसको पूरा किया तुम्हारे दोनों परदादा और दादा इब्राहिम और इसहाक पर। बेशक तुम्हारा रब बहुत जानने वाला नहायत हिकमत वाला है। बेशक यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में बहुत सी निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। जब उनके भाइयों ने कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा महबूब है, हालांकि हम क़ुव्वत वाले हैं, बेशक हमारे बाप ज़रूर मोहब्बत की खुली वारफ्तगी में हैं। यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे कहीं ज़मीन में फेंक आओ, इस तरह तुम्हारे बाप का रुख तुम्हारी ही तरफ हो जाएगा और इसके बाद तुम तौबा करके सौलिहीन की कौम से हो जाना। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, उसे किसी अंधे कुएं की गहराई में डाल दो, उसे उठा लेंगे बाज़ राहगीर मुसाफिर अगर तुम कुछ करना चाहते हो। उन्होंने कहा, ऐ हमारे बाप, आपको क्या हुआ कि आप यूसुफ के बारे में हमसे मुतमईन नहीं, हालांकि हम तो उसके खैरख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि वो फल खाए और खेले, और बेशक हम उसके मुहाफिज हैं। फरमाया, बेशक मुझे ये बात ज़रूर गमगीन करती है कि तुम उसे ले जाओ, और मुझे डर है कि भेड़िया उसे खा ले, इस हाल में कि तुम उससे बेखबर हो जाओ। वो बोले, अगर उसे भेड़िया खा जाए, हालांकि हम मजबूत जमात हैं, तो बेशक हम उस वक्त ज़रूर नुकसान उठाने वाले होंगे। फिर जब वो उसे ले गए और सब ने फैसला किया कि उसको अंधेरे कुएं की गहराई में डाल दें, और हमने उसकी तरफ वही की कि परेशान ना हो, एक वक्त ऐसा आएगा ज़रूर तुम उनके इस काम से उन्हें आगाह करोगे, इस हाल में कि वो तुम्हारी अज़मत का शऊर ना रखते होंगे। और वो अंधेरा पड़े अपने बाप के पास रोते हुए आए, बोले, ऐ हमारे बाप, बेशक हम एक दूसरे पर सबकत के लिए दौड़ लगाने लगे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए, तो उसे भेड़िए ने खा लिया, और आप हमारी बात का यकीन करने वाले नहीं, अगरचे हम सच्चे हों। और उनके कुर्ते पर झूठा खून लगाकर ले आए। आपने फरमाया, वाक़या ये नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए एक बात बनाई है, तो अब सब्र ही अच्छा है, और मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ इस बात पर जो तुम जाहिर करते हो। और राहगीरों का एक गिरोह आया, तो उन्होंने अपने पानी भरने वाले को भेजा, तो उसने अपना डोल डाला। वो बोला, खुशखबरी हो, ये एक लड़का है, और उन्होंने यूसुफ को छुपा लिया सौदागरी का माल बनाकर, और अल्लाह उनके कामों को खूब जानता है। और भाइयों ने यूसुफ को राहगीरों से लेकर खोटे दामों चंद दिरहमों के बदले उन्हीं के हाथ बेच दिया, और वह यूसुफ में पहले ही बेरग़बत थे। और मिस्र के जिस आदमी ने उन्हें राहगीरों से ख़रीदा, उसने अपनी बीवी से कहा, एज़ाज़ व इकराम से इनकी रिहाइश का एहतमाम करो, शायद इनसे हमें नफ़ा पहुँचे या हम इन्हें बेटा बना लें। और इसी तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में इस्तेहकाम बख्शा, और इसलिए कि हम उन्हें बातों की हकीकत, ख्वाबों की ताबीर तक पहुँचना सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो अपनी पूरी क़ुव्वत को पहुँचे, तो हमने उन्हें हुक्म और इल्म अता फरमाया, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को जज़ा देते हैं। और जिस औरत के घर में वो थे, उसने उनकी जान से बेकाबू करने के लिए उन्हें बहलाया फुसलाया, और उसने दरवाज़े बंद कर दिए और कहने लगी, जल्दी आ। यूसुफ ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, बेशक वो अजीज़ मिस्र मेरा परवरिश करने वाला है, उसने मेरी रिहाइश का बहुत अच्छा एहतमाम किया है, बेशक जालिम फलाह नहीं पाते।
اور بے شک اس عورت نے ان کا قصد کیا اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی پختہ دلیل نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا۔ عورت اپنے خاوند سے بولی، اس کی سزا کیا ہے جو آپ کی گھر والی کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے، بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے فرمایا، اسی نے مجھے بہلایا پھسلایا میری جان سے بے قابو کرنے کے لیے۔ اور اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ غلط کہنے والوں میں سے ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس عورت نے جھوٹ بولا اور وہ سچے ہیں۔ پھر جب اس نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو بولا، بے شک یہ تم عورتوں کی گہری چال ہے، یقیناً تمہاری فریب کاری بہت بڑی ہے۔ اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی گناہ گار تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اس کی جان سے اسے بے قابو کرنے کے لیے اسے بہلاتی پسلاتی ہے، اس کی محبت نے اسے دیوانہ کر دیا ہے، بے شک ہم اسے کھلی بہرہ روی میں دیکھتی ہیں۔ تو جب عزیز مصر کی اس عورت نے ان کی مکر کی باتیں سنی تو انہیں بلوایا اور ان کے لیے اچھے تکیے لگا کر مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو پھل کاٹنے کی چھری دی، اور یوسف سے کہا، ان پر نکل آؤ۔ جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو حیران ہو کر ان کے حسن کی عظمت کی قائل ہو گئیں، اور وارفتگی میں پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں، پاکی ہے اللہ کے لیے، یہ بشر نہیں، یہ تو نہیں ہے مگر کوئی معزز فرشتہ۔ وہ بولی، تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ہی انہیں ان کی جان سے بے قابو کرنے کے لیے بہلایا پھسلایا، یہ پھر بھی پاک باز ہے، اور اگر انہوں نے وہ نہ کیا جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید کیے جائیں گے اور یقیناً بے توقیروں میں سے ہو جائیں گے۔ یوسف نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو ان کا مکر مجھ سے نہ پھیرے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور اس وقت نادانوں میں سے ہوں گا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی تو ان سے عورتوں کے مکر کو پھیر دیا، بے شک وہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ایک مدت تک یوسف کو قید کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے ہی تمہیں بتا دوں گا۔ اے ساتھیوں، یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے، بے شک میں نے اس قوم کا دین پہلے ہی سے قبول نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کی اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ہمیں لائق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ کئی معبود سے بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اللہ کے سوا نہیں عبادت کرتے مگر چند ناموں کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا، اس نے فرمایا کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مربی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ اور یوسف نے اس سے فرمایا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے، تو وہ کئی سال قید خانے میں ٹھہرے رہے۔
اور بادشاہ نے کہا میں نے موٹی تازی 7 گائیں خواب میں دیکھیں جنہیں دبلی پتلی 7 گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے درباریوں، میرے خواب کا مطلب مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ خواب پریشاں ہیں اور ہم خواب پریشاں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا چکا تھا اور اب اسے ایک مدت کے بعد یوسف یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تو مجھے یوسف سے تعبیر پوچھنے کے لیے ان کے پاس بھیج دو۔ وہاں جا کر اس نے کہا اے یوسف، اے صدیق، آپ ہمیں تعبیر دیں 7 فربا گایوں کی جنہیں 7 دبلی پتلے گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشوں اور دوسرے 7 خشک خوشوں کی، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں کہ انہیں معلوم ہو جائے۔ فرمایا تم حسب عادت 7 برس تک کھیتی کرو گے، تو جو کھیتی تم کاٹو اسے اس کی بالی میں چھوڑ دو، مگر تھوڑا سا جتنا تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر کے رکھا تھا، مگر تھوڑا سا بچ رہے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر مینا برسایا جائے گا اور وہ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا تم یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ تو جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے فرمایا واپس چلا جا اپنے رب بادشاہ کی طرف، تو اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر کہا تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کو اس کی جان سے بہلایا پھسلایا؟ وہ بولی پاکی ہے اللہ کے لیے، ہم نے اس میں کوئی بدی نہ پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو گئی، میں نے ہی اسے بہلایا پھسلایا تھا ان کی جان سے بے قابو کرنے کے لیے، اور بے شک وہ سچے ہیں۔ یوسف نے فرمایا یہ اس لیے میں نے کیا کہ وہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو راہ نہیں دیتا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، لیکن جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔